بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے کہ وضو کو کون کون سی اشیاء توڑ دیتی ہیں۔ اگر عام لفظوں میں کہوں تو وضو کو توڑنے والی چیزیں، وضو کو لازم کرنے والی چیزیں، تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وضو کو توڑ دیتا ہے بچے کا پیدا ہونا بغیر خون کے دیکھے، یعنی جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو، بچے کی ولادت کے بعد خون بھی ظاہر نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی خاتون نماز پڑھنا چاہے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ اصل میں بات یہ ہے، جب خون نظر آئے گا تو پھر وہ نفاس شمار ہوگا، اس کے بعد غسل کیا جائے گا، اور بچے کی ولادت کے بعد اگر خون نہ آئے تو کم سے کم نفاس کی کوئی مدت نہیں، تو اس وجہ سے وہ خون نظر نہ آیا تو شریعت یہ کہے گی کہ اس عورت کو خون نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ صرف وضو کر کے ایک لمحے بعد نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سبیلین کے علاوہ سے بہنے والی ہر نجاست، جیسے خون اور پیپ ہو گیا، یہ سبیلین کے علاوہ نکلتی ہے تو ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کسی بندے کا اگر کسی جگہ سے خون نکلنے کے بعد صرف ظاہر ہو گیا، مثال کے طور پر کسی کو زخم ہوا اور چمڑا اتر گیا، اترنے کے بعد سرخی وہاں کھڑی رہی، خون بہا نہیں، کھڑا رہا، تو ایسی صورت میں اس بندے کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں شرط یہ ہے خون یا پیپ نکلنے کے بعد وہ بہہ جائے یا اس کو صاف کر لیا جائے، ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا صرف نکل کر وہیں رکا رہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سبیلین کے علاوہ یعنی دو راستے ہیں، ایک دبر ایک قبل، ان دو راستوں کے علاوہ اگر خون اور پیپ نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا نکل کر بہہ جانے سے۔ اس کے بعد ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، یعنی شریعت کا یہ مسئلہ ہے، فقہ کی کتب میں آتا ہے اور احادیث اور قرآن سے یہ مسائل نقل کیے ہوئے ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ کھانے یا پینے یا جمے ہوئے خون یا پت کی قے کرنا، یہ اصل میں پت ہے کیا چیز؟ بھئی دیکھیں، کھانا انسان کھاتا ہے، کھانے کے بعد اس کو الٹی یعنی قے آ گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہ بعض اوقات تو کھانا کھانے کے بعد قے آ جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان پانی زیادہ پی لے تو قے آ جاتی ہے۔ تو کھانے کی قے ہو یا پانی کی قے ہو، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری ہوتی ہے پت کی قے۔ اب یہ پت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اصل میں پتا سے آنے والا ایک پانی ہوتا ہے، جسے عموماً زرد پانی آتا ہے، اور جب بندے کو یہ قے یعنی الٹی آتی ہے تو اس وقت اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے لیکن وہ پیلا پانی ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پت۔ کھانے کی قے یعنی الٹی، اور پانی کی قے یعنی الٹی، اور پت کی قے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ کب وضو کو توڑتی ہے؟ جب منہ بھر کر ہو۔ اب یہ منہ بھر کا کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے؟ منہ بھر کر اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ منہ بھر کر، تو منہ بھر سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے حلق میں جب الٹی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو قے آتی ہے تو آپ قے کرتے ہیں، تو اگر تو اس کو روکنے کے لیے آپ منہ بند کر سکتے ہیں، تو یہ منہ بھر کر نہیں ہے۔ یعنی اتنی زوردار آئی، اتنی
زبردست طریقے سے آئی کہ آپ منہ بند کرنے کی جتنی بھی جسارت کر سکیں آپ اس کو نہ روک سکیں، یعنی یوں سمجھو کہ بہت زیادہ آ گئی، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر، تو اس وقت وضو ٹوٹے گا۔ اگر کم تھوڑی سی آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ دوسری صورت یہ ہے کہ تھوڑی سی آئی، اس کے بعد پھر تھوڑی سی آئی، اس کے بعد پھر تھوڑی سی آئی، اس طرح اگر ملا لیا جائے تو وہ اتنی بن جاتی ہے کہ منہ بھر کر بن جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان مسائل کا پتہ نہیں، کیونکہ جب ہمیں مسائل کا پتہ ہوگا، شریعت کا پتہ ہوگا، تو ہمارا وضو صحیح ہوگا۔ جب ہمارا وضو صحیح ہو جائے گا تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، جب ہماری نماز صحیح ہو جائے گی تو قرب خدا ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو کیا کہا؟ کھانے کی قے، پینے کی قے یعنی پانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پت کی قے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ خون جو غالب ہو جائے تھوک پر یا برابر ہو جائے تھوک کے، یعنی انسان کے دانت سے یا منہ سے، بعض اوقات انسان کھانا کھاتا ہے منہ کے اندر ٹک لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دانت کے ساتھ زبان کٹ جاتی ہے، بعض اوقات یہ اندر سے چمڑا کٹ جاتا ہے تو خون نکلتا ہے، بعض اوقات کسی کے دانت سے خون نکلتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اگر تو خون کم ہوا، جو تھوک ہمارے منہ میں ہوتا ہے، لعاب، پانی، یہ زیادہ رہا، صاف ظاہر ہے اس تھوک کا کلر جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے اور خون کا کلر وہ سرخ ہوتا ہے۔ اگر تو سرخی غالب ہو گئی، یعنی اکثریت سرخی کی ہے اور کمیت، اقلیت جو ہے وہ اپنا تھوک کی ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اکثریت سفیدی کی ہے اور اقلیت خون کی ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر برابر برابر ہیں تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں وضو کر لیتے ہیں، اس کے بعد تھوک جب پھینکتے ہیں تو منہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے، وہ منہ میں انگلی مارتے ہیں نا، یا برش کرتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں تو خون نکل آتا ہے، مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب وہ سمجھتے ہیں یار ابھی تو وضو کیا ہے، ہمارا وضو کہاں ٹوٹا؟ تو شریعت کی طرف سے بہرحال یہی حکم ہے، اتنا خون نکلا کہ خون غالب ہو گیا، تھوک مغلوب ہو گئی، یا دونوں برابر رہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، نئے سرے سے اس شخص کو وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایسی نیند جس میں سونے والے کی سرین زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو، اور سونے والے کی سرین کا زمین سے اوپر اٹھ جانا اس کے بیدار ہونے سے قبل، اگرچہ سونے والا گرا نہ ہو ظاہر روایت میں، یعنی انسان اپنے جو سرین ہے، مقعد ہے، اس پہ انسان بیٹھتا ہے، اب وہ سو گیا تو سوتے سوتے اگر تو اس کی مقعد زمین سے اٹھ جاتی ہے، میں دیکھیں ایک بندہ یوں سو رہا ہے، اب یہ سو رہا ہے تو اس کی مقعد زمین سے لگی ہوئی ہے، جتنی دیر لگی ہے وہ بالکل صحیح سلامت بیٹھا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سونے کے بعد وہ یوں ہو جاتے ہیں، تو یہ مقعد جو ہے یہ زمین سے اٹھ گئی، اٹھنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ایک، ایسی نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ بے ہوش ہو جانا یا نشے کا غالب آ جانا، کوئی چیز نشے کی کھائی اور انسان پہ نشہ ہو گیا، غشی طاری ہو گئی، جنون آ گیا، پاگل ہو گیا، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اعضاء انسان کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس وجہ سے احتیاطاً وضو کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا لازم ہے، وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بالغ آدمی کا رکوع اور سجود والی نماز میں کہا لگا کر اونچی آواز سے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف مسکرانا، وہ ہوتا ہے صرف آپ کے جو ہے نا دانت نظر آتے ہیں،
مثلا ایسے ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ہنسنا، یہ مسکرانا ہوا. ہنسنے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دانت کے ساتھ ساتھ آپ کی ہلکی سی آواز بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور قہقہ یہ ہوتا ہے کہ فل منہ کھول لیتا ہے انسان، کھولنے کے بعد اونچی اونچی آواز سے ہنستا ہے. تو اگر بالغ آدمی نماز کون سی، جو نماز رکوع اور سجود والی ہے، ایسی نماز میں اگر قہقہ لگاتا ہے تو اس شخص کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جو وضو کو توڑ دیتے تھیں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں. ان میں سے چند ایک اور باتیں بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جو احتیاطاً لوگ کرتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لا علمی میں چھوڑ جاتے ہیں. عورت کی شرمگاہ کو چھونا عضو تناسل کے ذریعے بغیر کسی پردے کے، جبکہ عضو تناسل میں استعادگی یعنی انتشار ہو. اب اعلی تناسل انتشار میں ہے اور ادھر عورت کی شرمگاہ ہے، درمیان میں کوئی چیز حائل کپڑا نہیں ہے. آپ نے اعلی تناسل عورت کی شرمگاہ کو ٹچ کیا، مس کیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کرنا ضروری ہے ایسی صورت میں. اس کے بعد گوشت کا کٹ کر زمین پر گر جانا بغیر خون کے بہے، یعنی اللہ معاف کرے ایک بیماری ہے جسے عرق مدنی کہتے ہیں. یہ انسان کے جسم سے گوشت گرتا رہتا ہے، تو اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. تو ایسی صورت میں گوشت گرتا رہتا ہے تو گرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے بتائیں. تو اسی طرح اگر کسی بندے کا زخم ہے، زخم سے کوئی کیڑا نکلتا ہے تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ زخم سے کیڑا نکلا، پیپ نکلی، بہہ گئی، اب صاف ظاہر کیڑا نکلے گا وہ بھی چل جائے گا، ہو سکتا ہے نجاست لگی ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عضو تناسل کو چھونا اور عورت کو چھونا یہ وضو کو نہیں توڑتا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عضو تناسل کو اگر بندہ ہاتھ میں پکڑ لے جی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر صرف عورت کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. عضو تناسل کو ہاتھ میں پکڑتا ہے، چھوتا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کسی بندے کے بلغم کی کیا الٹی آ جاتی ہے، کھنگار نکل آتا ہے، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ چند چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں، چند چیزیں وضو کو نہیں توڑتی. اسی طرح نمازی نماز پڑھتا ہے، نیند کی بات گزری، نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں وہ سو گیا. اگر حالت رکوع میں سویا، بالکل شریعت اور سنت کے مطابق رکوع میں تھا، وضو نہیں ٹوٹے گا. اور سجدہ میں سو گیا، اگر سنت کے مطابق سجدہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر قعدے میں بیٹھے ہوئے وضو اپنا سو گیا تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک اس کی مقعد زمین سے نہ اٹھے. اگر قیام میں کھڑا کھڑا بندہ سو جائے تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ شریعت کی طرف سے کچھ چیزیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں. ان چیزوں کو جاننا ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے. صاف ظاہر ہے جب ان مسائل کو ہم نہیں جانیں گے ہم تو یہی سمجھیں گے کہ ہمارا وضو ہے، حالانکہ وضو ٹوٹ چکا ہوتا ہے. جب وضو نہیں تو نماز نہیں، جب نماز نہیں تو قرب خدا نہیں. اصل بات ہوتی ہے قرب خدا. قرب خدا کے لیے نماز سبب، پھر نماز کے لیے وضو سبب، اور وضو کو اچھا کرنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے وضو کے فرائض بھی پڑھے، مستحبات بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھی، وضو کے آداب بھی پڑھے، مکروہات بھی پڑھے، اور آج ہم نے وضو کو توڑنے والی چیزیں پڑھیں. انشاءاللہ ہم عنقریب آپ کو بتائیں گے کہ فرض کی کیا تعریف ہوتی ہے، سنت کی کیا ڈیفینیشن ہے، مکروہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو انشاءاللہ جیسے جیسے ہوگا وہ چلتا رہے گا. اگر کسی ساتھی دوست کو کسی قسم کا کوئی سوال درپیش ہو تو وہ ہمارے کومنٹس سیکشن میں سوال کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو اس کے سوال کا جواب مل جائے گا. باقی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری
ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اسے شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کے پاس یہ بات پہنچ جائے اور وہ اپنے وضو کو احسن طریقے سے کر سکے۔